پہلا یہ سوال پوچھتے ہیں کہ منت ماننے کا صحیح طریقہ ارشاد فرما دیجئے، اور اس طرح کی منت ماننا کیسا ہے وہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ وہ ایک صورت آگے وہ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو انہوں نے پوچھا کہ منت ماننے کا طریقہ کیا ہے۔ منت دو طرح کی ہوتی ہے، اب اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے، تو مختصر طور پر آپ لوگ سماعت کریں، کچھ ضروری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک منت ہوتی ہے شرعی اور دوسری منت ہوتی ہے عرفی۔ شرعی منت کا مطلب کیا ہوا؟ ایسی چیز کی منت ماننا جس کی جنس سے کوئی واجب ہو، یعنی اس طرح کا کوئی کام ایسا ہو جو ہم پر واجب ہو۔ جیسے کہ نماز ہے تو نماز ہم پر واجب ہے، نماز ہم پر فرض ہے، تو نماز پڑھنے کی منت ماننا یہ شرعی منت کہلائے گا۔ لیکن کون سی نماز؟ جو پہلے سے آلریڈی فرض ہے، اس کی منت ماننا صحیح ہی نہیں۔ پانچوں وقت کی نمازیں تو ویسے ہی پڑھنی ہے ہم لوگوں کو، تو اس کی منت نہیں مانی جا سکتی۔ مراد کیا ہے کہ نفل نماز پڑھنے کی منت مانی کسی نے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 50 رکعت نماز پڑھوں گا، 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، اور وہ کام ہو گیا تو اب وہ نماز پڑھنی پڑے گی، تو یہ ہوئی شرعی منت۔ اسی طرح جیسے کہ روزہ بھی ہم پر فرض ہے، تو کسی نے روزہ رکھنے کی منت مانی، رمضان کا روزہ رکھنا تو ویسے ہی فرض ہے، اس کی منت نہیں مانی جا سکتی، اس کی منت ماننا درست نہیں۔ رمضان کے علاوہ نفل روزے کی کسی نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، اور اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن بھی فکس کر لیے جاتے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو فلاں مہینے میں 10 دن روزے رکھوں گا، تو وہ 10 دن کے روزے رکھنے بھی ہیں، وہ فلاں مہینے میں بھی رکھنے پڑیں گے، جس مہینے کا نام لیا، جس مہینے میں منت ماننے کے تعلق سے اس نے نیت کی اور الفاظ ادا کیے ہیں، اسی مہینے میں روزے رکھنے پڑیں گے، وہ 10 روزے۔ ٹھیک ہے، ایک تو کبھی منت جو ہے معلق ہوتی ہے، کبھی غیر معلق ہوتی ہے۔ معلق ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کسی دوسرے کام پر اس کو موقوف رکھا ہو کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، اس منت کو کیا بولتے ہیں؟ معلق۔ اور غیر معلق کا مطلب ایسے ہی بول دیا کہ میں 10 رکعت پڑھوں گا، میں 20 رکعت پڑھوں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، اس کو کسی دوسرے کام پر معلق نہیں کیا، کسی دوسری چیز پر موقوف نہیں کیا، تو اس کو غیر معلق کہتے ہیں۔ یہ بھی اگر اس کی جنس سے کوئی واجب ہے، ایسی چیز کی منت مان رہا ہے تو اس کا پورا کرنا اس پر ضروری ہو جاتا ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ شرعی منت ایسی ہے کہ شرعی منت اگر کسی نے مانی، اگر معلق ہے تو جس کام پر اس نے وہ منت کو معلق کیا ہے، اگر وہ کام ہو گیا، جیسے یہاں پہ ابھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ بچہ بیمار تھا تو منت مان لی کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے گا تو میں 20 دن کے روزے رکھوں گا، یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں ورنہ سوال میں کچھ اور ہے۔ 20 دن کے روزے رکھوں گا، اب وہ بچہ صحت مند ہو گیا، اس کی بیماری دور ہو گئی، تو اب یہ 20 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ 20 روزے رکھنا کیا ہے؟ واجب۔ اب 20 روزے نہیں رکھے تو گنہگار ہوگا، اور کفارہ بھی واجب ہوگا، لیکن کب؟ جب کسی متعین مہینے میں یا متعین دنوں میں روزے رکھنے کی اس نے منت مانی تھی۔ اگر مطلق کہا تھا کہ میں روزے رکھوں گا تو رکھوں گا میں، تو قیامت تک کی گنجائش ہے، ابھی وہ جب تک زندہ رہتا ہے وہاں تک، یعنی پوری زندگی میں جب بھی وہ رکھ لے گا تو چل جائے گا۔ لیکن اگر وہ رکھے بغیر ہی مر گیا تو پھر کفارہ واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نماز کا معاملہ ہے۔ تو شرعی منت آپ کو سمجھ میں آ گیا، ایسی چیز کی منت ماننا جس کی جنس سے ہم پر کوئی واجب آلریڈی ہو، تو اس کو شرعی منت کہا جاتا ہے، اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پورا کیا، جیسے متعین دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مانی تھی، مثال کے طور پر یہ کہا تھا کہ میں رجب کے شروع کے 10 دنوں میں روزہ رکھوں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا، اب اس کا وہ کام ہو گیا تو رجب کے شروع کے 10 دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ اب اگر وہ ان 10 دنوں میں روزہ نہیں رکھتا ہے تو گنہگار، وہ ان روزوں کی قضا بھی اس پر لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ منت ٹوٹ گئی اس کی، یہ والی منت اس کی ٹوٹ گئی۔ اور شرعی منت اگر توڑ دیتا ہے کوئی شخص تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، اور منت کا کفارہ کیا ہے؟ یعنی وہ ان روزوں کی قضا بھی کرنی پڑے گی، ایسا نہیں کہ وہ چھوڑ دیا تو چل جائے گا، نہیں، وہ 10 روزے خود اس نے اپنے اوپر لازم کیے ہیں۔ تو ویسے آدمی اگر رجب کے مہینے میں روزے نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن منت مان لی تو پھر اب رکھنے پڑیں گے، نہیں رکھے گا تو گنہگار بھی ہوگا، وہ گناہ سے توبہ بھی کرنی ہے، اور وہ 10 دن کے روزے اس کو بعد میں رکھنے ہیں قضا کے طور پر، اور اس منت کا اسے کفارہ بھی ادا کرنا ہے جو توڑ دیے۔ اب منت کا کفارہ کیا ہوگا؟
قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ منت توڑنے اور قسم توڑنے کا بھی یہی کفارہ، شرعی قسم، اور قسم کے احکام ابھی الگ ہیں، وہ سوال میں نہیں ہے ہمارے۔ تو منت اگر کسی نے توڑ دی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے صبح و شام کا، 10 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلائے، درمیانی انداز والا کھانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دم گھٹیا قسم کا کھانا لے جا کر کھلا دے، بھئی یہ تو فقیر ہے اس کو چل جائے گا، نہیں، مسکین کو درمیانی انداز کا کھانا، یعنی بہت زیادہ ہائی والا بھی نہیں اور بہت زیادہ لو کوالٹی والا بھی نہیں ہے، درمیانی کوالٹی والا کھانا 10 مسکینوں کو دونوں ٹائم کھلانا ہے۔ اگر کھانا نہیں کھلانا چاہتا ہے تو کپڑا پہنا دے، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، یعنی ان کے لیے کپڑا لا کر مہیا کر دے، اور وہ کپڑا بھی پھر ویسا ہی ہونا چاہیے درمیانی انداز کا، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، اب یہاں تو غلام آزاد کرنے کا وہ معاملہ ہی نہیں ہے، غلام ہے ہی نہیں تو کہاں سے آزاد کریں گے، تو غلام تو آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ایک اور صورت بچتی ہے، وہ اگر یہ تینوں کام میں سے کوئی نہیں کر پاتا، مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا پائے گا، یا اس کو کپڑا بھی نہیں دے پائے گا، یا جو ہے کہ غلام بھی آزاد نہیں کر پائے گا، تو ایک چوتھی صورت بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو ان کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، 3 دن کے روزے رکھیں گے کفارے کے طور پر، جس نے منت کو توڑ دیا ہے، شرعی منت کو توڑا ہے تو، شرعی منت آپ نے جانا اس کا مطلب۔ اور دوسری قسم ہے منت کی جس کو عرفی منت کہا جاتا ہے۔ عرفی منت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز کی منت ماننا جس کی جنس سے کوئی واجب نہ ہو، جیسے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مزار شریف پہ پھولوں کی چادر چڑھاؤں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نیاز دلاؤں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ اتنے پینڈے تقسیم کروں گا، اتنی مٹھائی تقسیم کروں گا۔ یہ جو منت ہوئی، یہ کون سی منت ہوئی؟ عرفی منت، کیونکہ اس کی جنس کا کوئی واجب نہیں ہے۔ بھائی چادر چڑھانا واجب ہے، پینڈے تقسیم کرنا واجب ہے، مٹھائی تقسیم کرنا واجب ہے، نیاز کرنا واجب ہے، تو یہ کون سی منت ہوئی؟ یہ عرفی منت ہوئی۔ کچھ لوگ عجیب و غریب منتیں بھی مانتے ہیں، کچھ لوگ ایسی منت مانیں گے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو فلاں مزار پر میں چلتے جاؤں گا، پیدل جاؤں گا۔ بھائی تیرے کو اتنی مشقت برداشت کرنی ہے تو نماز کی منت ماننا، ثواب بھی مل جائے گا، اس میں بھی ثواب ہے اللہ کے ولی کے مزار کی طرف چل کے پیدل جانا، لیکن اس سے زیادہ ثواب نماز میں ملے گا، تو اتنی مشقت اس میں وہ برداشت کرے گا، پیدل چل کے جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر 100 رکعت کی بھی اس نے منت مانی ہو، نفل نماز کی پڑھے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ اب حالانکہ وہ نفل نماز ہوگی، لیکن جب منت مانے گا تو وہ واجب ہو جائے گی، اس کا پڑھنا واجب۔ اگر وہ کام اگر معلق ہے، جس کام پر معلق کیا وہ کام ہو گیا تو پھر نماز پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ وہ اس طرح سے آپ جو ہے کہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہ ہوئی عرفی منت، ایسی چیز کی منت جس کی جنس سے کوئی واجب نہ ہو۔ اب اس منت کا کیا حکم ہوگا؟ اس منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ شرعی منت ہے ہی نہیں۔ جو شرعی منت ہو اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، عرفی منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ پورا کرے تو اچھی بات ہے، اور نہ پورا کرے تو کوئی حرج بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں، یہ کیونکہ اس کی جنس کا کوئی واجب نہیں اور یہ شرعی منت نہیں ہے۔ عرفی منت کا یہی حکم ہے کہ اس کو پورا کرنا واجب نہیں، پورا کرتا ہے تو بہتر ہے۔ لیکن یہ بھی کب کہ جب کوئی جائز کام یا کسی مستحب کام کی منت مانی ہو جس کی جنس سے کوئی واجب نہ ہو تب۔ لیکن اگر کوئی ایسے کام کی منت مان لی جو خلاف شرع ہے، یا کسی گناہ کی منت مان لی، تو وہ تو پورا کر ہی نہیں سکتا، وہ منت درست ہی نہیں، بلکہ ایسے کام کی منت ماننا بھی گناہ ہے جو شریعت کے خلاف ہو، ایسے کسی کام کی منت ماننا ہی جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اب دیکھیں آگے سوال میں کیا آ رہا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے منت مانی تھی کہ میرا بیٹا بیمار ہے، جب وہ اچھا ہو جائے گا تو میں اس کے وزن کے برابر مٹھائی بانٹوں گا۔ یہ کون سی منت ہوئی؟ ابھی آپ نے جو تفصیل سماعت کی اس کے مطابق دیکھیں آپ کو میرا اب تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا۔ کون سی منت ہوئی؟ عرفی منت ہوئی، ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ مٹھائی تقسیم کرنے کی جو بات آئی، یہ عرفی منت۔ تو کچھ ہی دن کے بعد ان کا بیٹا اچھا ہو گیا، بیماری دور ہو گئی، مگر انہوں نے جو منت مانی تھی وہ ان کے ذہن سے نکل گئی، بھول گئے، منت پورا کرنا بھول گئے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ تو چلو عرفی منت تھی تو کوئی گناہ نہیں ہے بھول گئے تو، لیکن اگر کسی نے شرعی منت مانی اور بھول جائے تو وہ بوجھ رہے گا سر پہ،
تو وہاں تو یاد رکھنا چاہیے شرعی منت، اگر نماز پڑھنے کی منت مانی ہے، روزہ رکھنے کی منت مانی ہے، صدقہ کرنے کی منت مانی ہے، تو اس کو یاد رکھنا پڑے گا، ورنہ وہ گناہ لے کر جائے گا ساتھ میں۔ تو یہاں تو خیر وہ مٹھائی تقسیم کرنے کی بات ہے جو عرفی منت ہے، وہ بھول گئے۔ جب انہوں نے منت مانی تھی تو اس کے بیٹے کی عمر 5 یا 7 سال کی تھی، اور اس کا وزن بھی کم تھا۔ بھائی 5-7 سال کے بچے کا وزن کم ہوتا ہے، لیکن اب جب ان کو یاد آ رہا ہے تو بیٹا جوان ہو چکا ہے تو ہوا کیا دیکھیے، اس کا وزن بھی کم تھا۔ پھر کئی سالوں کے بعد جب اس کا بیٹا جوان ہو گیا تو اس کے بیٹے کے اوپر کوئی مصیبت آئی، تو اس کے گھر والے پریشان ہو گئے۔ پھر اس کے ابا کو وہ منت یاد آئی، یعنی مصیبت آئی تو منت یاد آئی، مصیبت آئی تو منت۔ اب اس کے بارے میں بھی کیا سوچے، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ کئی وہ منت پوری نہ کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ منت دیکھیں، وہ منت شرعی منت ہو اور اس کو پورا نہ کرے تو گناہ ہے، اور گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھار کوئی مصیبت آ جاتی، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو گناہوں کی وجہ سے مصیبت آ سکتی ہے، امکان ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ لیکن یہ تو عرفی منت ہے، یہاں تو گناہ کا معاملہ ہی نہیں، تو یہاں ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ منت پوری نہ کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصیبت آئی تو اتنے سالوں کے بعد آئی، وہ بچہ تھا نا جب منت مانی تھی تب بچہ، اور ابھی تو جوان ہو گیا ہے، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ منت پوری نہیں کی تھی اس کی وجہ سے جو ہے کہ یہ مصیبت آ گئی، تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اب وہ سوال یہ پوچھتے ہیں تو ان کو جب یہ خیال آیا کہ یہ مصیبت وہ منت پوری نہ کرنے کی وجہ سے تو نہیں آئی، اور ان کا بیٹا اب جوان ہو چکا ہے اور اس کا وزن 55 یا 60 کلو ہو چکا ہے، تو اب انہوں نے منت کو پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اب وہ پہلے تو سوال یہ ہے کہ کون سے وزن کا اعتبار ہوگا، جب وہ بچہ تھا اس وقت کے وزن کا اعتبار ہوگا یا ابھی جوان ہو چکا ہے اس وقت کے وزن کا اعتبار۔ لیکن سوال میں لکھا ہے انہوں نے کہ وہ 60 کلو کے اعتبار سے انہوں نے منت ادا کر دی، وہ مٹھائی تقسیم کر دی، تو کہتے ہیں اس طرح منت ماننا اور اس کو پورا کرنا کیسا ہے، تو اس کا حکم تو آ گیا۔ اس طرح کی منت جو ہے یہ عرفی منت ہے، اس کا پورا کرنا کوئی واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ اس وقت کے وزن کا اعتبار ہوگا یا ابھی کے وزن کا اعتبار ہوگا، تو چونکہ منت ان کی اسی وقت پوری ہو چکی ہے، تو اس وقت کے وزن کا اعتبار، یعنی اس پر ان کو ادا کرنا تھا اس وقت ان کو ادا کرنا تھا وزن کے اعتبار سے۔ اور وہ آپ منت کے الفاظ پہ بھی غور کریں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا اچھا ہو گیا، میرا بچہ صحت یاب ہو گیا، تو اس کے وزن کے مطابق مٹھائی تقسیم کروں گا۔ تو کب؟ جب صحت ہوگی تب نا، جب بیماری دور ہوگی تب، یعنی اس وقت کے وزن کا اعتبار ہوگا، اس کے الفاظ ہی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو وہ اگر وہ اس وزن کے اعتبار سے بھی وہ مٹھائی تقسیم کر دیتے تو چل جاتا، لیکن انہوں نے 60 کلو، چلو ممکن ہے کہ اس کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ تو تقریباً وہ ساری ضروری باتیں اس میں